نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ معزز مکرم اور نہایت ہی خوش نصیب میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی رات کا وقت ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنی بات جو اللہ کا کلام ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ میری آنے والی جو زندگی ہے وہ دین کے لیے، وہ اسلام کے لیے، وہ اللہ کی راہ میں جائے اور ہم دین کی خدمت کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو ابھی انشاءاللہ الرحمن سورہ طلاق، ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم میں وہ ایک مسئلہ طلاق کا بھی ہے، اور سورہ طلاق کا انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ طلاق مدنی ہے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے، اور اس میں 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں چونکہ طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اکثر طلاق کے مسائل سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں اور کچھ مسائل یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اسے سورہ طلاق کہتے ہیں، سورہ طلاق کہتے ہیں۔ اس میں طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے خاص طور پہ اس کا نام جو ہے وہ سورہ طلاق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خطاب فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مراد کون ہے؟ امت ہے، امت کو تعلیم دینا ہے۔ خطاب کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور مراد کون ہے؟ امت ہے، امت کو تعلیم دینا ہے۔ کیا؟ اس لیے اگر ہے نا طالقتم، یہ جمع کا صیغہ ہے اور واحد اس کا بنتا ہے طالقتا، اس لیے مفسرین نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اے نبی آپ مسلمانوں سے فرما دیں کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو تم انہیں طلاق دو عدت گزارنے کے لیے۔ کیا؟ تم انہیں طلاق دو، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو تم انہیں طلاق دو عدت گزارنے کے لیے، اور طلاق دینے میں لازمی یہ ہے کہ طلاق دی جائے طہر کے پیریڈ میں، یعنی جب وہ نماز پڑھ سکتی ہو، جب وہ روزہ رکھ سکتی ہو، جب وہ پاک صاف رہے، یعنی جن ایام میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے ان ایام میں طلاق دی، اور ان ایام میں قربت نہ کی ہو اور صرف ایک ہی طلاق دے، پھر دوسری دینے کا ارادہ ہو، تو یہ پاکی کے ایام گزر کر وہ ایام شروع ہوں کہ جس میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، پھر دوبارہ پاکی کے ایام میں، ہے نا، پھر دوبارہ پاکی کے ایام آئیں تو پھر دوسری طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاق دینا حرام اور گناہ ہے، مگر طلاق ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک ساتھ اگر 1 2 3 بھی طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ تو اگر کسی کو طلاق دینا ہے تو ایک بار طلاق دے، اور پھر دوسری بار جب وہ طلاق دے تو دوسری بار کے لیے کیا ہے کہ مطلب عورت پاک ہونی چاہیے، ہے نا، یعنی پہلی مرتبہ جب ہم نے دیا تو عورت پاکی حالت میں تھی، جب دوسری مرتبہ دوسرے مہینے، ہے نا، اسی وقت دیں گے جب وہ پاک رہے گی، اس طرح دیں گے۔ لیکن ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاق ہو جاتی ہے، غصے میں طلاق دے یا غصے میں، ہے نا، نہ دے، وہ طلاق دے، کسی کے سامنے طلاق دے یا اکیلے میں طلاق دے، میسج کے ذریعے طلاق دے، SMS کے ذریعے طلاق دے، ٹیکسٹ کے ذریعے طلاق دے، یا لکھ کر دے، یا ہر صورت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور تم عدت کا شمار رکھو۔ کیا؟ تم عدت کا شمار رکھو، یعنی کاؤنٹ کیے رکھو۔ یعنی طلاق رجی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے، تو عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہو، اور عدت گزر گئی تو اب رجوع نہیں کر سکتے۔
اب ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں نکاح کرنا ہوگا عدت کے بعد، اور نکاح میں عورت کی مرضی ضروری ہے اور عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن رجوع میں عورت کی مرضی کا دخل نہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے تم اللہ سے ڈرو۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہم نے سمجھ لیا، تم اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، تم ان عورتوں کو طلاق دینے کے بعد فوراً اپنے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکل کر جائیں، ان کی عدت شوہر ہی کے گھر میں گزارنی ہے۔ یعنی اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا تو اس کی جو عدت ہے وہ شوہر کے گھر ہی میں ختم کرنی ہوگی۔ شوہر اپنی بیوی کو یہ اجازت دینا ہے کہ وہ شوہر کے ہی گھر میں عدت پوری کرے اور پھر جائے، مگر 3 طلاق دینے کی صورت میں شوہر اور سابقہ بیوی کے درمیان پردہ ہوگا، اور 1 یا 2 طلاق دی ہے تو اس میں پردہ نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں رہ کر جس طلاق کی صورت میں پردہ ہے، پردہ کرنا مشکل ہو، یا وہ مرد جو اس کے حالات درست نہ ہو، تو شریعت میں یہ اجازت دی جاتی ہے وہ اپنے عورت کے گھر عدت ہے نا نہ گزارے اور اپنے میکے چلی جائے اور وہاں عدت گزار لے، مگر یہ کہ وہ عورتیں ہے نا کھلی بے حیائی کا کام کریں تو پھر انہیں گھر سے نکال دیا جائے گا۔ مثلا اس نے چوری کر لی تو ہاتھ کاٹنے کے لیے اس کو قاضی کی عدالت میں لے جانا پڑے گا، یا اگر اس نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے اسے 100 کوڑے مارے جائیں یا انہیں سنگسار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ شادی شدہ ہے، اگر اس نے ایسا کام کر لیا تو پھر اس کو سنگسار کے لیے اس کو باہر لے جایا جائے گا۔ تو وہ عورت جو عدت گزار رہی ہے وہ گھر والوں کی اذیت کا باعث بنے اور وہ گالیاں بکتی ہوں، اس طرح کے معاملات ہوں، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ شوہر اپنے گھر میں عدت نہ گزارنے دے۔ یعنی دیکھیں کسی نے اپنی بیوی کو کیا طلاق کہہ دیا تو اس کو عدت گزارنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عدت گزارنے کے لیے شوہر کو اپنی بیوی کو اپنے ہی گھر میں رکھنا پڑے گا عدت تک، جب عدت ختم ہو جائے گی تب وہ اپنے مائکے چلی جائے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیوی خراب ہو ہے نا، بے حیائی ہو، بے شرم ہو، تو وہ مجبوری ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اگر اس کی بیوی بے حیائی اور بے شرم ہے تو کیا ہے کہ اس کو وہ مائکے بھیج دے گا، ہے نا، اس کو وہ پھر مائکے بھیج دے، اس میں اس کی کیا مجبوری ہے، اپنے وہ گھر میں نہیں رکھ سکتا ہے، اور کیونکہ اس کی اور عزت جائے گی۔ تو بہرحال پھر اگلی آیت میں ہے